خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے آپ سب کو سلام قبول ہو، اور میری طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوست بہت بہت مبارک ہو۔ آج سے 2023 سال پہلے آج کے دن یعنی خداوند کے دن کلیسیا کا جنم ہوا، کلیسیا کا قیام ہوا، اور عید پینتیکوست کلیسیا کی برتھ ڈے ہے۔ اور آج ہم سب یہاں وہاں مل کر اسی بات کو، اسی جنم دن کو کلیسیا کے منانے کے لیے جمع ہے۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح کے زمینی خدمت میں کیے گئے 2 وعدوں کی تکمیل ہوئی۔ ایک وعدہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں کیا، اور پطرس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا۔ اور دوسرا وعدہ اس نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت میں کیا، اور کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا اور اب تمہارے اندر ہوگا۔ عید پینتیکوست کے دن خداوند یسوع مسیح کے یہ دونوں وعدے پورے ہوتے ہیں۔ کلیسیا کا جنم بھی ہوا اور پاک روح کا نزول بھی ہوا، اور کلیسیا کا جنم ہوتا ہے۔ آج ہم عید پینتیکوست میں ہونے والے واقعات کو خدا کی پاک کلام کی روشنی میں سیکھیں گے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ عید پینتیکوست کے حوالہ سے کئی ایک احبام پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں اور آج کے دور میں بھی کلیسیاؤں میں خیال موجود ہے، لیکن معتبر بات اور خیال وہی ہے جو خدا کے کلام میں ہے، کیونکہ خدا کا کلام معتبر، لا تبدیل اور سب سے افضل ہے۔ تو خدا کے پاک کلام کی روشنی میں آج ہم عید پینتیکوست کی وسعت اور اس کی برکت کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایمان کی کتاب کا پہلا باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ یروشلم میں ٹھہرے رہیں جب تک کہ قوت کا لباس نہ پالے، اور پھر ان سے کہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ اور ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب میں روح القدس کے بپتسمہ ہوتا ہے، اور پھر کلیسیا کا جنم ہوتا ہے۔ روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے یا اس کی مناسبت سے آج کے دور میں بہت سے طریقہ کار بتائے جاتے ہیں، یا ان طریقہ کار کو جن کے ذریعہ سے روح القدس کا بپتسمہ لیا جاتا ہے کلیسیاؤں میں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ کار خدا کے کلام میں بیان نہیں ہے۔ خدا کے پاک کلام میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ 120 کی جماعت جو ہے وہ دعا میں مشغول تھی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کسی طریقہ کار کو بھی اپنایا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ انہیں کب اور کیسے روح القدس کا بپتسمہ دیا جائے گا۔ اور روح القدس کے بپتسمے کا براہ راست تعلق خدا کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی خدا کا مقرر کردہ اختیار ہے۔
اور عید پینتیکوست خدا کا مقرر کردہ وقت تھا. ٹھیک اسی طرح جیسے مسیح یسوع کا انسان بن کر اس دنیا میں آنا خدا کے مقررہ وقت کے مطابق تھا. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کا بنی نوع انسان کے لیے قربان ہونا اور دفنایا جانا خدا کے مقررہ وقت کے مطابق تھا. تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا خدا کے مقرر کردہ وقت کے مطابق تھا. اور جی اٹھ کر 40 دن تک ایمانداروں میں ظاہر ہوتے رہنا اور پھر 40ویں دن آسمان پر اٹھایا جانا یہ خدا کا مقرر کردہ وقت ہے. اور 40 دن کے بعد جو 50ویں دن روح القدس کو نازل کرنا عید پینتیکوست کے دن یہ خدا کا مقرر کردہ اختیار اور مقرر کردہ وقت ہے. کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. خدا کے الہی ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے. دو مثالیں جو ہیں میں آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا نے کئی سال پہلے ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ کون سی عید کس کے ساتھ منسلک ہوگی. جیسے کہ خدا نے عہد عتیق میں قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں عید فصح منانے کا حکم دیا اور فصح منانے میں انہیں تعلیم دی کہ عید فصح مناتے ہوئے وہ بے خمیری روٹی کا استعمال کریں گے کیونکہ خمیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے اور عید فصح مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہے. اس کا براہ راست تعلق مسیح یسوع کے ساتھ ہے اور مسیح یسوع میں گناہ نہیں. اس لیے اس عید میں بھی خمیر کو نہ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن جب ہم اس فصل کاٹنے کی عید کو احباب کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں خدا نے حکم دیا کہ اس عید کو مناتے ہوئے وہ خمیر والی روٹی کھائے کیونکہ اس عید کا براہ راست تعلق کلیسیا کے ساتھ ہے اور کلیسیا میں گناہ موجود ہے. یہ خدا کے مقررہ وقت کے مطابق ہے. یہ 50ویں دن عید منائی جاتی ہے اور اسیری کے بعد یہودی جو تھے وہ اسے شریعت ملنے کی عید بھی کہا کرتے تھے کیونکہ مصر کی غلامی سے نکلنے کے بعد 50ویں دن شریعت جو ہے وہ دی گئی تھی اور روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے کلیسیا کا قیام ہوا اور یہ ون ٹائم ایونٹ ہے ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتا ہے. خدا کے پاک کلام میں پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 6ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. روح القدس کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور رومیو 8واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے جس میں روح خدا کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے. اور پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 12ویں باب کی 30ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ کوئی روح کے بغیر مسیح کو خداوند نہیں کہہ سکتا ہے. اور ہم سب مسیح یسوع کو نہ صرف خداوند کہتے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب خدا باپ سے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں دعا کی تو یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 20 سے 23 آیات میں اس نے خدا باپ سے دعا کی کہ ان سب کو ایک کر اور 4 دفعہ ایک ہونے کی درخواست کی. اور عید پینتیکوست خداوند یسوع مسیح کے اس دعا کا جواب ہے جب ہر طرح کے لوگ مسیح یسوع میں ایک بدن کہلاتے ہیں. روح القدس کا جب بپتسمہ ہوا عید پینتیکوست کے دن تو اس کے 2 دیدنی ثبوت ہیں ظاہری ثبوت ہیں. ایک ثبوت یہ ہے کہ
آندھی کا سناٹا جہاں جس گھر میں وہ بیٹھے تھے وہ اس سے گونج گیا، اور دوسرا آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں جن میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ یہ آندھی کا سناٹا خدا کے سانس کی آواز ہے جو براہ راست آسمان سے آتی ہے، جس سے بریتھ آف گاڈ کہتے ہیں، جو الہی ہوا جس نے اس گھر کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب سب لوگ اس گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دیتی ہیں جو ان میں سے ہر ایک شخص پر آ کر ٹھہرتی ہیں۔ بہت دفعہ اس سے آگ کا بپتسمہ بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ آگ کا بپتسمہ نہیں ہے، یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 30 باب کی 12ویں آیت میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور روح کا بپتسمہ جو ہے عید پینتیکوس کے دن ہوا، اور آگ کا بپتسمہ جو ہے وہ خدا کی عدالت کا بپتسمہ ہے، اور ان دونوں کو دینے کا اختیار صرف اور صرف خداوند کے پاس ہے۔ اور پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح خدا کے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، اور یہ آیت انتہائی غور طلب ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ہر قوم میں سے آسمان کے تلے خدا طرز یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ اس وقت کی ساری دنیا اور یہودی اس وقت کی دنیا میں جہاں کہیں رہتے تھے وہ اس وقت یروشلم میں عید منانے کے لیے جمع تھے، اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو سنائی دیتا تھا کہ وہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اس وقت غیر زبان بولی گئی وہ کوئی ایسی زبان نہیں تھی جو دنیا میں پائی نہ جاتی ہو، کیونکہ ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 8 اور 9 آیات میں ان علاقوں کا ذکر ہے جہاں سے یہودی آئے تھے، اور وہ اس علاقے میں اس جگہ پر جو ہے اسی علاقے کی زبان بولتے تھے، لیکن خدا کے کاموں کو جو ہے وہ اپنی مذہبی زبان یعنی عبرانی زبان میں سنتے تھے۔ اس لیے ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو جو ہے ان سے سنا، اور یہ ان کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی خدا کے کلام کو، اس کے کاموں کو دوسرے قوموں کی زبان میں نہیں سنا تھا، اور وہ زبانیں جو بولی گئی وہ خدا کے کاموں کو بیان کرتی تھی، کیونکہ جہاں کہیں وہ رہتے تھے اس معاشرے کی زبان کو انہوں نے سیکھا تھا، اس میں وہ اپنی طرز زندگی گزارتے تھے، لیکن جب عبادت کرتے تھے تو خدا کے کلام کو عبرانی زبان میں سنتے تھے اور پڑھتے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے دوسروں کی زبانوں میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کو سنا جو عہد عتیق میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ان کے لیے حیران کن تھا۔ آج جو غیر زبان کے نام سے ہم جس کے بارے میں سنتے ہیں، بائبل مقدس میں ایسی کوئی زبان کی تصدیق نہیں ملتی ہے، کیونکہ جو زبان بولی گئی خدا کے کلام میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر ایک کو اپنی بولی میں سنائی دیتی تھی۔ اور اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے، اگر آج ہے غیر زبان تو پھر یہ ہونی چاہیے کہ میں پنجابی سے بولا تے گورے اور انگریزی سے سمجھ آئے، تے گورے تھے آ کے انگریزی سے بولن تے سانو پنجابی سے سمجھ آئے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ہر ایک کو اپنی بولی میں سنائی دیتا تھا۔ اگر ہم غیر زبان کی بات کریں تو ایمال کی کتاب کے بعد کنتھیوں کے خط تک
اس کی ایک نیچر کرپٹ ہو گئی تھی، جسے روحانی فخر کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اور جو شخصی جو ہے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 12واں 13واں اور 14واں باب تفصیل سے پڑھے، کیونکہ اس میں پالوس رسول اس کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر زبان کی جو ہے وہ بائبل مقدس میں کتنی عمر ہے، یا بائبل مقدس میں غیر زبان یعنی نئے عہد نامہ میں کتنی کتابوں میں غیر زبان کا ذکر ہے۔ تو ایمان کی کتاب سے پہلا کرنتھیوں کے خط تک غیر زبان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرے کرنتھیوں سے لے کر مکاشوہ کی کتاب تک جتنے کلیسیائی پاسبانی خطوط ہیں، کتابیں ہیں، ان میں کہیں غیر زبان کا ذکر موجود نہیں ہے، کہیں بھی۔ صرف ایمان سے کرنتھیوں کے خط اور ایمان سے کرنتھیوں کے خط تک جو ہے غیر زبان کی جو نیچر ہے وہ کرپٹ ہو گئی تھی۔ آج بھی غیر زبان کو روحانی فخر کے طور پر سمجھا جاتا ہے، روحانی پرائیڈ کے طور پر سمجھا جاتا ہے، روحانیت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس خدا کا پاک کلام ہے وہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 14واں باب اس کی 20 سے 25 آیات کو نکالے تو وہاں اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ غیر زبان جو ہے وہ کس چیز کا نشان ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 14واں باب اس کی 20 سے 22 آیات تک جو ہے میں آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے بیان کروں گا۔ وہاں لکھا ہے، اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو لیکن سمجھ میں جوان بنو۔ توریت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ خدا کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ بیگانہ زبانیں یعنی غیر زبانیں کس کے لیے نشان ہے؟ کس کے لیے؟ بے ایمانوں کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں یا ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایمانداروں کے لیے۔ اور یہ نشان کب تک اور کیسے استعمال ہوتا رہا؟ اس وقت کے دور میں۔ تو جب ہم ایمان کی کتاب اور پہلا کرنتھیوں کے خط کا دورانیہ چیک کریں تو یہ تقریباً 25 سال کا بنتا ہے، اور 25 سال میں یہ بطور نشان استعمال ہوتا رہا۔ لیکن کس چیز کا نشان؟ یہ نشان تو بے ایمانوں کے لیے ہے، لیکن کس چیز کا نشان؟ کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، توریت میں لکھا ہے۔ تو توریت میں 5 کتابیں ہیں، لیکن توریت میں سے ایک حوالہ اور انبیاء کی کتب میں سے 2 حوالہ جات آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ عہد عتیق میں جو زبانیں سمجھ نہیں آتی تھی، جو زبان غیر زبان تھی، وہ کس چیز کا نشان تھا۔ تو استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 49ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارہ سے قوم تجھ پر چڑھا لائے گا، جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے، اور اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا۔ خدا قوم بنی اسرائیل کی عدالت کرتا ہے، اور عدالت کیسے کرتا ہے؟ ایک قوم کو اس پر چڑھا کر، اور وہ قوم کی زبان کیا ہے جسے اسرائیل قوم نہیں سمجھتی ہے، نہیں جانتی ہے۔
یسایہ کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور بیگانہ ہونٹوں سے ان لوگوں سے کلام کرے گا، اور اس کے بعد عدالت کا بیان ہے۔ اور عدالت کے لیے خدا کیا کرے گا؟ بیگانہ لبوں اور بیگانہ ہونٹوں کو سے کلام کرے گا۔ اور پھر ہم یرمیہ کتاب اس کے 5ویں باب کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے خدا قوم بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ دیکھ میں دور سے قوم تجھ پر چڑھاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے وہ قوم زبردست ہے، وہ قوم قدیم ہے، اور تو اس کی زبان کو نہیں جانتا اور اس کی بات کو نہیں سمجھتا۔ اور یہ حوالہ جات دینے اس کا مراد یہ ہے کہ خدا نے جب بھی قوم بنی اسرائیل کی عدالت کی تو ایسی قوم کو استعمال کیا جن کی زبان کو وہ نہیں سمجھتا تھا۔ اور عید پینتیکوست کے دن جب غیر زبانوں میں خدا کے کاموں کو بیان کیا گیا تو یہ اسرائیل کی عدالت تھی، کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا تھا، مسیح یسوع کو رد کیا تھا۔ اور اب خدا صرف اسرائیل قوم کا خدا نہیں بلکہ سب قوموں کا خدا ہے، اور تقریباً 25 سال تک یہ بطور عدالت استعمال ہوتی رہی۔ پھر 70 عیسوی میں ہیکل برباد ہو گئی، یروشلم برباد ہو گیا، تو یہ بطور نشان عدالت کے استعمال ہوتی رہی، کیونکہ خداوند اب صرف اسرائیل قوم کا خدا نہیں بلکہ سب قوموں کا خدا ہے۔ اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے اس دن پطرس کے پیغام دینے سے 3000 جو لوگوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا کلیسیا کا حصہ بنے، لیکن وہ سب کے سب یہودی تھے۔ تو کیا صرف یہودیوں پر پاک روح نازل ہوا اور ان کے شامل ہونے سے کلیسیا کا وجود ہوا؟ نہیں، بلکہ 3 اور جگہ پر پاک روح کے نزول کا ذکر ہے۔ ایمان کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 14 سے 17 آیات میں سامریوں پر روح القدس کا نزول ہوا، اور انہوں نے غیر زبانیں بولنی شروع کی۔ فلپس نے انہیں پیغام سنایا اور انہیں قبول کیا، اور یہ بات جب یروشلم کی کلیسیا کو بتائی گئی تو انہوں نے پطرس اور یوحنا تصدیق کے لیے بھیجا کہ کیا واقعی خدا سامریوں سے بھی محبت کرتا ہے اور انہیں بھی اپنا پاک روح دیتا ہے۔ ایمان کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 44ویں آیت سے 48ویں آیت میں پطرس جو ہے وہ غیر اقوام میں منادی کر رہا تھا، اور وہاں روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور غیر زبانیں بولنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلے روح القدس پاتے ہیں، بعد میں انہیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اور جو پطرس کے ساتھ یہودی مسیح تھے وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا خدا غیر قوموں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایمان کی کتاب اس کے 19ویں باب کی پہلی 6 آیات میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں کو جو ہے خدا کا کلام سنایا گیا، انہوں نے قبول کیا، روح القدس کا نزول ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ اس کے بعد خدا کے کلام میں کہیں پاک روح کے نزول کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ کلیسیا کی تکمیل ہوئی، پہلے یہودی اس میں شامل ہوئے، پھر سامری، پھر غیر اقوام کے لوگ، اور پھر عہد عتیق کے ایماندار جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے۔ اور یہ کلیسیا کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ آندھی کا سناٹا اور آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہیں اس بات کا ظاہر تھے کہ پاک روح نازل ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت کبوتر جو ہے آسمان سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ لیکن ان سب چیزوں نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہے، اور پطرس نے خدا کے کلام کی خدمت کی اور کلیسیا میں پہلا پیغام دیا گیا۔ اگر آج کے دور میں یہ واقعہ رونما ہوتا تو مجھ جیسے پاسبان کہتے ہیں کہ اسی تے یسوع دے نال رہے ہیں، سانو روح القدس دا ہونا یہ بپتسمہ ملیا ہے، اسی غیر زبانہ بولیاں نے جدو لوکاں نے کیا نا تازہ مے دے نشے چ نے، تے اج پادری ہوندے نہ کہنا سی سانو تے روح القدس ملیا ہے، سانو تے غیر زبان ملی، اسی تے یسوع دے نال رہے ہیں، سانو تے شخصی تجربہ ہے۔ لیکن پطرس نے ایسا نہیں کہا، اس نے کہا یہ اس لیے کیونکہ یہ یوم
नबी की मार्फत लिखा है और उसका पैगाम रोल मॉडल है, मॉडल सलमान है, जिसमें ना कोई कहानी है ना कोई इधर उधर की बात है। ईद पेंतीकोस के दिन जो खुदा का पाक कलाम सुनाया गया, पतरस ने जो पैगाम सुनाया वो खालिस्तन खुदा के कलाम में से था। जब लोगों ने कहा कि ये ताजा मह के नशे में है, तो उसने कहा कि ये योएल नबी की मार्फत लिखा गया है। उसने खुदावंद यीशु मसीह की मौत को, उसकी मसलूबियत को, उसके दुख उठाने को, उसके दफनाए जाने को, उसके जिंदा किए जाने को खुदा के कलाम में से, अहद अतीक में से हवाला जा देकर उनका इक्तबास करके उन्हें समझाया और लोगों के दिलों पर खुदा के कलाम की चोट लगी और 3000 लोग जो हैं वो खुदावंद की कलीसिया में शरीक हुए हैं। आज हमें पाक रूह से मामूर होना है। इफ्सियों के खत उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि पाक रूह से मामूर होते जाओ। और पाक रूह से मामूर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है? इफ्सियों के खत उसके 5वें बाब की 18वीं आयत से इफ्सियों के खत उसके 6वें बाब की 4थी आयत तक उसकी तफसील बयान की गई है। और जहां खुदा का कलाम कहता है कि रूह से मामूर होते जाओ, तो वो बताता है कि रूहानी गजलें गाओ, ज़बूर गाओ, हर बात में खुदा का शुक्र अदा करने वाले हो, और फिर जो ताल्लुकात खुदा ने उन्हें दिए हैं मियाँ बीवी की सूरत में, औलाद और वालिदैन की सूरत में, और मालिक और नौकर की सूरत में उनके साथ वफादार रहे। आज के दौर में अगर कोई ये दावा करता है कि वो रूह से मामूर है और अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, तो वो दावा झूठा है। किसी भी तरह से रूह से मामूरी नहीं। और अगर कोई बीवी जो है वो दावा करती है कि वो रूह से मामूर है, लेकिन वो अपने खावंद के साथ वफादार नहीं, तो वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है, वो रूह से मामूर जिंदगी नहीं है। और अगर बच्चे जो है रूह की मामूरी का दावा करते हैं, लेकिन अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, तो वो रूह से मामूर नहीं है और ना ही रूह से मामूर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो रूह से मामूर जिंदगी नहीं बसर कर रहे हैं। अगर एक नौकर जो है अपने मालिक के साथ वफादार नहीं है, तो वो रूह से मामूर नहीं है। और अगर एक मालिक अपने नौकर के साथ अच्छा रवैया नहीं रखता है, तो वो रूह से मामूर नहीं है। सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, सिर्फ चंद मिनटों के लिए फीलिंग के लिए रूह मुझसे भरना नहीं, बल्कि रूह से मामूर होना है तर्ज़े अमल, हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका। और खुदा का रूह हमें कुव्वत बख्शता है, हमारे दिल और जहन को यकसा करता है, खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जा करता है, हमें कुव्वत बख्शता है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। आज खुदा जो है मुझे और आपको इस काबिल बनाए कि हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इस बात का इरादा ना करें कि रूह आए, बल्कि अमली तौर पर रूह से मामूर जिंदगी बसर करें, जिससे अमली तौर पर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाकलाम के वसीला से। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.